من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك من المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. رب تعسر وتمم بالخير آمین. تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے تفسیر شروع کرنی ہے. کل ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 4 تک. تو ہم نے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا. پہلی کیٹیگری کیا، جن کے جو متقین لوگ ہیں ان کی دو کیٹیگریز بنائی تھی ہم نے. وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہیں، پہلے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے عطا کرتے ہیں جو بھی ان کو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی کیٹیگری بتا دی جو کہ متقین ہے. ٹھیک. اب یہ دوسری طرح اگر ایک اور نظریے سے ہم دیکھیں تو دوسری آیت میں یہ کیٹیگری ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو کہ کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں، یا ان کتابوں کا جو کہ ہم سے پہلے نازل ہو چکے ہیں ان کا علم حاصل کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اولئک علی ھدی من ربہم. اب ان اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو طرح کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک عام انسان، عام مسلمان، جو جسے ہم ایک چھوٹے لیول کا مسلمان کہہ سکتے ہیں، پہلی کیٹیگری، اور دوسری کیٹیگری کی اس کے بارے میں مطلب ایک اسپیسیفک چیز جو میں اگلی آیت کی تفسیر کرنے کے بعد بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سبحانہ اللہ کس طرح سے ہم کہہ لیں کہ جسٹس کیا ہے نا لوگوں کے ساتھ. کبھی بھی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نا انصافی نہیں کرتا. تو اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیں بعد میں انشاءاللہ پتہ چلے گی. تو پہلے میں اس آیت کی تفسیر کر لیتی ہوں. اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. کون ہے پھر کہہ دے کہ ہدایت پر نہیں ہے انسان؟ جب اللہ نے ایک انسان کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ انسان ہدایت پا گیا اور اس کو ہدایت مل چکی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو کون ہے جو کہ کہہ سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہم اسے یہ سوچ کے ہدایت یافتہ نہیں ہے انسان. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے نا فلاح، فلاح جو ہے نا کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، افلح سے ہے باقی رہنا. ٹھیک ہے نا، تو افلحو سے ایسی کامیابی جو کہ باقی رہتی ہے. ویسے تو فائزون یعنی کہ فائز بھی ایک کامیابی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، فائزون جیسے کہ اسی طرح. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، مفلحون، ایسے لوگ جو کہ فلاح پا کے کون سی باقی رہنے والی، یعنی کہ ہمیشہ کی جو کامیابی ہے وہ ان کو مل گئی. اور جو فلاح ہے، اور وہ کسان کو بھی کہتے ہیں، ایسا کسان جو کہ پورا سال اپنی کھیتی لگاتا ہے، اس پہ اپنا ٹائم انویسٹ کرتا ہے، اس پہ محنت لگاتا ہے، پانی دیتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، صبح و شام اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور آخر میں آ کے اس کو اجر ملتا ہے نا. اجر ہے نا، اس کو بھی فلاح کہتے ہیں، جو کہ کسان
اپنی ہر فصل کے اینڈ میں اس کو ملتا ہے نا، اگر وہ اپنی فصل کی دیکھ بھال کرے گا، اپنی اس فصل کو اچھے سے پانی دے گا، تو ہی اس کو اچھا اجر ملے گا نا، اینڈ پہ اس کی فصل اچھی ہوگی. لیکن اگر وہ اس تو اینڈ پہ یا تو اس کی فصل کو کیڑا کھا جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا، وہ بڑھ نہیں پائے گی. وہ ایسے اجر کو بھی فلاح کہتے ہیں جو کہ کسان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کو جو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہوں گے، مفلحون کہا ہے. یعنی کہ کسان، یعنی کہ جو بوتا ہے انسان وہ وہی کاٹتا ہے نا. تو ہم جو اس دنیا میں بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو وہ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہوں نے بویا ہے، جو بھی بویا ہے وہ اچھا بویا ہے اور اس کا اجر ان کو ضرور ملے گا. اولئک، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور ان کو کامیابی بھی مل چکی ہے، ایسی کامیابی جو کہ ہمیشہ کی ہے. سبحان اللہ. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی یقین کے لیے. اب کوشچن آتا ہے دماغ میں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ، مطلب ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. نہیں، یہاں پر یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ جب قرآن پاک جو ہے، مثال کے طور پہ اگر میں ایک مثال دوں کہ سبجیکٹ انٹرو دے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بتاتا ہے کہ سب کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو. لیکن ایٹ دا اینڈ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فائدہ صرف ان کو ہوگا جو کہ اس پہ محنت کریں گے. یعنی کہ ایسا سبجیکٹ ہے یہ جو کہ سب کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو کہ محنت کرے گا. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان کو ہدایت دے سکتی ہے، لیکن صرف ہدایت کس کو ملے گی؟ جو محنت کرے گا، جو متقین میں سے ہوگا. اب کتنی محنت؟ متقین سے مراد کیا لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ڈکلیئر بھی کر دیا، مطلب کلیئر کر دیا کہ کون سے لوگ. الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون. تین تو یہ لوگ ایک آیت میں اللہ نے بتا دیے. اب ایک نارملی اگر دیکھا جائے تو ایک سرسری نظر سے ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی بات، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو سمپلی اگر دیکھیں تو ہم کہیں گے نا کہ ایک عام مسلمان جو کہ نماز پڑھتا ہے اور کچھ کماتا ہے اور کچھ قرآن پاک کو بہت ڈیٹیل سے نہیں پڑھ پا رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، صبح سے شام تک کماتا ہے اور اپنی فیملی کو دیکھ بھال کرتا ہے. تو ایک وہ انسان ہے نا جو کہ مشکل سے کما رہا ہے اور نماز بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہے اس کی، اور پھر اس کو جو اس میں سے کما رہے ہیں نا تو اس میں سے خرچ بھی کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں. ایک تو وہ مسلمان، ایک سادہ سمپل مسلمان، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں، چوتھی آیت میں اللہ نے بتایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب قرآن کی بات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے کتاب کی بات حاصل کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون. یعنی کہ اگر دو پورشن میں اس چیز کو ڈیوائڈ کیا جائے تو ایک پورشن میں وہ لوگ ہیں جو کہ عام مسلمان ہیں، جنہوں نے فرائض پورے کرنے اور جتنا علم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے. ایک طرف دوسرے مسلمان ہوتے ہیں جو کہ اپنی پوری صلاحیتیں لگاتے ہیں قرآن پاک سیکھنے میں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا ہوا ہے اور وہ وقف کر رہے ہیں اس وقت کو قرآن پاک کو سیکھنے میں اور اس کی ڈیٹیل میں جانے میں. جیسے کہ کچھ لوگ تجوید سیکھ کے اس کو حفظ کر کے بہت اچھے سے قرآن پڑھتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ایسا. تو مطلب کچھ نارملی کر رہے ہیں جو کہ ان کی استطاعت میں، اور کچھ تھوڑا اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں. اب اللہ نے کسی ایک کو نہیں کہا بلکہ ان دونوں کیٹیگری والے لوگوں کو کیا کہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ اللہ کی نظر میں وہ دونوں ہی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ وہ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی کہ قیامت والے دن کہتے ہیں نا کہ لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ گروہ در گروہ لانا. ہر ایک انسان کو اس کی کیٹیگری کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کہ جس طرح کا وہ انسان ہے، اگر وہ عالم ہے، اگر وہ فاضل ہے تو وہ عالموں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور اگر وہ تھا صرف نمازیں پڑھتا تھا اور
موٹی چیزیں اسے پتا تھی جن پہ وہ عمل کر لیا کرتا تھا، تو ان کو اس گروہ میں شامل کیا جائے گا جن کا علم اس کے برابر تھا، اس کی سمجھ اس کے برابر تھی. سبحان اللہ. اور وہ کوشش انہوں نے اپنی پوری کی، یعنی کہ قیامت والے دن صرف اور صرف آپ کی کوشش دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے ریزلٹ، اینڈ ریزلٹ کیا نکلا. اللہ دیکھیں گے کہ ایک بندے نے جنمن کوشش کتنی کی، کس حد تک اس نے اپنی پوری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دی. تو کرے آمین یا رب العالمین. اور اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرهم لا يؤمنون. اب یہاں پر یہ جو آیت ہے، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ان صنفا من الکافرین، کہ صرف کافروں کے لیے، بلکہ کچھ ایسے لوگ جو کہ ٹھیک لوگ ہوتے ہیں، کسی گروہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں. صنفن کہتے ہیں نا، اسپیشل گروپ کے لیے آیت کو نہیں اتارا گیا، ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کے لیے اتارا گیا جو کہ جن کو کوئی ڈر نہیں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے ان کو نہ ڈرائیں، وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اب بعض اوقات ہم ہر ایک انسان، ہر کافر کو ایسا سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ کافروں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ خیر باقی ہوتی ہے، اور وہ کسی وقت بھی مسلمان ہو سکتے ہیں. جن کو تھوڑی دیر پہلے اگر ہم وہ کافر تھے یا دوستی کے ہیں، وہ اخوانکم فی الدین، وہ دین میں ہمارے بھائی بھائی ہیں. تو جیسے کہ اگر ہم کسی کو برا مانے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے پہلے کیا تھے، دین کے بعد کیا تھے، اللہ اکبر، مطلب انہوں نے کیا درجہ اچیو کیا مسلمان ہونے کے بعد. تو اسی طرح ہر ایک کافر کو ہم ایسا ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، اس نے تو بدلنا ہی نہیں ہے. ہم اس وجہ سے ہم لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو تلقین کرنا چھوڑ نہیں سکتے جو کہ کافر ہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ ایک بانڈ بنانا تاکہ مجھے سیکھیں اور اس چیز کو اس پہ عمل کریں، وہ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں. جیسے کہ میں یہ سارا کچھ اس وجہ سے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ جب مسلمان حملہ کرنے والے تھے مکہ پر، کیونکہ مکہ والوں نے کافی بار مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے، تو آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیوں نہیں کیا تھا اٹیک کرنے کے لیے. تو ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون کہ ان کو تم جانتی ہی نہ ہو شاید. یعنی کہ ابھی بھی مکہ میں، جب کہ وہاں سے مکہ کے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے. اب ان مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ اب مکہ میں کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا، کیونکہ اب جتنے بھی ہیں وہ سارے دین کے دشمن ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شاید نہ پتا ہو کہ تم ان لوگوں کو مار دو، ان لوگوں کو. سورہ الفتح کی آیت نمبر 25 ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ تم تو جن لوگوں کو تمہیں ایمان کا علم ہی نہ ہو کہ وہ مومن ہیں، ایسی مومن عورتیں یا مومن مرد ہوں. تو اسی طرح ہمیں کافروں کو، تمام کافروں کو ایسا ڈکلیئر نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کا سوچنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے، یہ کرے وہ کرے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے اپنے تھاٹس کو کلیئر کرنا ہے ہر چیز کو لے کے. ہم دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں، جو بہت نیک ہے اسی کو نیک سمجھنا ہے، باقی مطلب وہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا، دین کے کسی لیول پہ بھی نہیں ہے. اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کرو آپ جنت میں ہی جاؤ گے. تو ہمیں ایکسٹریم پہ نہیں جانا، ہم نے کافروں کو بھی ایک حد تک مارجن دینا ہے کہ نہیں، یہ بھی بدل سکتے ہیں، یہ بھی بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. ان کو ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو دین کے بارے میں بتانا ہے. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں ہر کافر سمجھ لینا کہ ان کو ڈر سنائیں نہ سنائیں تو وہ بدلنے والے نہیں، ٹھیک ہے. ہر مسلمان کو ایسا نہیں سمجھ لینا جو کہ دین سے تھوڑا دور ہے کہ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں وہ بدلیں گے، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اللہ ہمیں
یہ وزڈم دے کہ ہم لوگوں کو جان سکیں، لوگوں کو پرکھ سکیں، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اب ختمہ جو ہے وہ کہتے ہیں کسی سیل کو، بیریئر کو، جو فار ایگزامپل ایک لیڈ ہے ایک بوتل کا، وہ اسے دینا، وہ ایک سیل ہے نا، ایک بوتل کو سامنے سے کور کرتی ہے، اس کو بند کرتی ہے۔ تو ختمہ جو ہے وہ ایسی سیل کو کہتے ہیں جو کہ پرانے زمانے میں جب خط لکھے جاتے تھے اور خط کو بند کرنے کے لیے، جب لکھ کے پیک کر کے بند کرنے کے لیے اس کو، تاکہ وہ اس کی پیکنگ، تو ویکس، میلٹڈ ویکس لگائی جاتی تھی تاکہ وہ کمپلیٹلی بند ہو جائے۔ تو اس کو کیا کہتے تھے، عرب اس کو کہتے تھے ختمہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ سیل ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے، تبع، ٹھیک ہے نا، تبع، سوری، وہ وہ سیل ہے کہ جب ایک ہم بوتل بھرتے ہیں نا پانی کی، تو جب وہ بوتل پانی کی فل ہو جاتی ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس میں اور پانی نہ جائے، تو ہم اس کے اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں، کیونکہ اس رہتی کمپلیٹلی فلڈ ہوتی ہے وہ بوتل، تو وہ ہوتی ہے تبع۔ تو اللہ نے یہ لفظ استعمال یہاں پہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ختمہ، کہ ایسی سیل اب ان کے دلوں پہ آ چکی ہے، جو کہ اب ایک اور جگہ پہ جیسے کہ الختم حقیقت الصد، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ رائس بنا رہے ہیں، اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آپ سوچتے کہ ہاں سب کچھ پک گیا، کلیئر ہو گیا، چولہا بند کر کے آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا کہ اب یہ ہو چکا، مطلب اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، مطلب چاول پکنے کے بعد آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ایک وہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ختمہ ہے نا، یہ وہ والا ہے، وہ والا سیلنگ ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ ایک چیز اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا جو ہونا تھا ہو چکا تھا، مطلب ڈیل ڈن ہو گئی نا، اس کا ڈن ہو گیا، اس کے ساتھ اور کوئی ڈیلنگ نہیں کی جا سکتی اس چیز کے ساتھ۔ تو اس سیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے لفظ یہ والا استعمال کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایسی سیل لگا دی ہے کہ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب ان کے دلوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت نہیں پا سکتے، آپ ان کو ڈر سنائیں نہ سنائیں، آپ ان کو ہدایت دیں نہ دیں، انہوں نے ویسے کا ویسا ہی رہنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ٹھیک۔ اب یہ نہیں کہ ان کے دلوں پر مہر صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے لگا دی کہ چلو وہ ایمان نہیں لا رہے تو میں ان کو، وہ ڈر نہیں رہے اس چیز سے تو میں مہر لگا دیتا ہوں، نہیں، بلکہ ان کے اعمال کچھ ایسے تھے، انہوں نے کچھ عمل ہی ایسے کیے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا اس چیز کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نہیں آتی جب تک کہ انسان اس کا حقدار نہ ہو جائے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح وعلی سمعہم، اور اس کی سماعت پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ٹھیک ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دل ذکر کیا، اب جو دل ہے، دل ہی میں تو رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان رحمت فیل کرتا ہے تو دل میں فیل کرتا ہے، انسان شکر ادا کرتا ہے تو دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ جب دل ہی بند ہو، دل ہی سیل ہو چکا ہو، دل پہ ہی مہر لگ چکی ہو، تو نہ رحمت فیل کرے گا نہ شکر فیل کرے گا۔ انسان ڈرتا بھی ہے، اللہ کا ڈر جب آتا ہے تو بھی وہ دل میں ہی آتا ہے نا، کوئی گناہ کر کے اس کے بعد انسان ڈرتا ہے تو دل میں وہ چیز محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ اور اگر انسان امید رکھتا ہے اللہ سے کچھ عمل کرنے کے بعد کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو وہ بھی دل میں ہی محسوس کرتا ہے انسان۔ نفس لوامہ جو ہے، برا کرتے ہو تو اس کے بعد جب آپ برا محسوس کرتے ہو تو وہ بھی آپ دل میں ہی محسوس کرتے ہو نا کہ میں نے غلط کر دیا۔ لیکن اگر آپ کا دل سیلڈ ہو چکا ہے، آپ کے دل کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو پھر ایک آیت ہے نا کہ زین لہم شیطان اعمالہم، کہ پھر شیطان ان کے لیے ان کے اعمال جو ہیں وہ خوبصورت بنا دیتا ہے کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مطلب ان کو اپنے اعمال جو کہ برے اعمال ہیں وہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اگر ان کا دل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب ذمہ داری بھی انسان دل سے ہی محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے،
اور ڈگنیٹی بھی انسان دل سے ہی محسوس کرتا ہے جب کسی کو رسپیکٹ دیتا ہے. ٹیچر کے لیے ہم رسپیکٹ فیل کرتے ہیں یا پیرنٹس کے لیے فیل کرتے ہیں تو دل سے ہی فیل کرتے ہیں نا. یا اپنے لیے کچھ اپنی ڈگنیٹی رکھتے ہیں تو ہم دل سے ہی رکھتے ہیں. تو وہ چیز جب دل ہی باقی نہیں رہے گا, دل ہی صاف ہے, تو وہ چیزیں بھی ہم اس طرح سے فیل نہیں کر سکیں گے. تو مین جو حصہ انسان کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جسم ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو وہ اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر بھی کیا مہر لگا دی ہے. اب خود دیکھیں, جب انسان کا دل ہے وہ ایک کام نہیں کر رہا تو جو سنے گا اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں اس کا اثر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے. اور دل پہ اثر ہونے کے بعد بھی ہم اس چیز پہ عمل کرتے ہیں. لیکن جب سن رہے ہیں تو وہ ہماری ساری چیزیں, وہ سننے رہے ہیں ہم چیزیں, وہ ساری بے اثر ہوں گی, کوئی اثر نہیں رہے گا اس چیز کا. تو اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ اچھا سن بھی رہا ہے تو وہ سن کے بھی بے سکون ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا دل بند ہوتا ہے نا. وہ جب دل پہ اثر کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ چیز, تو ایک سیلڈ ختم ہونے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے نا, تو ایک بے سکونی سی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو کہ بالکل ایک چینل لگا کے بیٹھا ہے جہاں پر کوئی دین کی بات چل رہی ہے, تو وہ کہے گا کہ اچھا چینج کر دو, اس کو بے سکونی سی ہونے لگ جائے گی. اور یہ فیکٹ ہے, جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان کو اچھی چیزیں, بھلی چیزیں بری لگتی ہیں. جب آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی اور بات کرو. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے بھی, آمین یا رب العالمین. اس کے بعد اللہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ چکا ہے. دیکھو نا کہ انسان کی آنکھیں وہ یہ نہیں ہے کہ اندھے ہو چکے ہیں مکمل طور پہ, وہ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. پردہ پڑنا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ نے تمہارے اندر اور تمہارے ارد گرد نشانیاں پیدا کی ہیں اگر تم غور کرو تو. بٹ جس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا وہ اللہ کی نشانیوں کو کیا دیکھے گا؟ جب ورنہ اگر انسان غور کرے تو آسمان بھی ایک نشانی ہے اللہ کی, درخت بھی نشانی ہے, انسان کا اپنا وجود, انسان کے اندر جب بدلتے ہیں کچھ ہم, فار ایگزامپل کچھ لوگ بہت انٹیوٹیو ہوتے ہیں, جیسا محسوس کرتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو مطلب وہ بھی انسان کے اندر نشانی ہے نا, کہ انسان جو کہ وائبس فیل کرتا ہے کسی انسان کے بارے میں, وہ انسان ویسا ہی نکلتا ہے. یا بعد میں اس کو ہوتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا ہی سوچا تھا, وہ تو ویسا ہی نکلا. تو انسان کے اندر بھی نشانی ہے, انسان کے باہر بھی نشانی ہے. اگر وہ دیکھنا چاہے کی نظر پہ اگر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے تو وہ کیا ہی دیکھے گا؟ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتا. وہ پھر اندھوں سے بھی برا بن جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ تو جانوروں کی طرح, چوپایوں کی طرح, یا اور بلکہ چوپایوں سے بھی برے ہیں. چوپائے کیا کرتے ہیں؟ اب ایک گائے ہے, وہ جا رہی ہے, پیچھے سے گاڑی جو ہے وہ فل ہارن بجاتی ہوئی آ رہی ہے, تو وہ ہٹے گی نہیں, کیونکہ میرا کیا ڈیمیج ہو سکتا ہے اس سے. چاہے گاڑی آ کے اس کو ایکسیڈنٹ کر کے چلی جائے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہارن بجاتے رہے, وہ ہٹے گی نہیں راستے سے, کیونکہ کچھ سمجھ نہیں ہے, کچھ عقل نہیں ہے, کچھ شعور نہیں ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو چوپایوں کی طرح کہا ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر کہا ہے, کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے, سمجھ نہیں سکتے چیزوں کو. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں, آمین. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ سبحان, اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب, بہت بڑا. اب اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا. قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کے. اللہ
سسٹر زینب آپ کا مائک میوٹ ہے. السلام علیکم. سسٹر زینب جو ہے ان کا نیٹ ورک ایشو ہو گیا, وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا, اس لیے آپ کی کلاس یہاں تک ہی رکھتی ہوں, باقی انشاءاللہ یہیں سے صبح کنٹینیو کریں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.